ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آپ کو اس حوالے سے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاء۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنی امت میں سے جو قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہوں گی۔ ایک بہت بڑا پہاڑ تہامہ، آپ نے اس کی مثال دے کے، اس کا نام لے کے آپ نے ذکر فرمایا کہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اتنی زیادہ نیکیاں، پہاڑ جیسی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ جس طرح غبار کو اڑا کے ختم کر دیا جاتا ہے، مٹی کو اڑا کے پھونک مار کے اڑا دیا جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ اس کی نیکیوں کو اڑا دیں گے۔ ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تو بہت ڈر گئے، کیونکہ صحابہ کا مطمع نظر کیا ہوتا تھا ہمیشہ؟ آخرت۔ امیجن کریں کہ انہوں نے تو دنیا اپنی سب چھوڑ دی تھی، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص اور بھی ہے جس نے اپنی آخرت چھوڑ دی، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ وہ کون ہے؟ شیطان، ابلیس۔ تو ان دونوں کے پرفارمنس کے اندر آپ کو ہمیشہ ایکسیلنس نظر آئے گی۔ شیطان کے بھی کاموں میں ایکسیلنس ہوگی اور صحابہ کے بھی معاملات میں اور انبیاء کے بھی۔ کیوں؟ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، قربانیاں دیں، اولادیں بھی چھوڑ دیں، گھر چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ دے آر ایکسٹریملی کنسرنڈ اباؤٹ آخرت، وہ سب کچھ دے دیا نا، اب ان کے پاس آخرت ہی ہے، سب کچھ جب قربان کر دیا تو دے آر ایکسٹریملی سینسٹیو اباؤٹ اٹ۔ آن دی ادر ہینڈ شیطان جو ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی آخرت کنفرم چھوڑ دی، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں وہ دنیا کا بھی ضائع کرنے دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ دس از دی اونلی، اس کو پتا ہی از ڈومڈ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ناکام ہو جائے اس میں؟ اسی لیے تو اس نے قسمیں کھائی تھی اللہ سے۔ اس نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو جہنم میں ناشکرہ بنا دوں گا اور جہنم میں لے کے جاؤں۔ حضرت ثوبان نے فرمایا یا رسول اللہ صفہم لنا، اللہ کے رسول ہمیں ذرا بتائیے ان لوگوں کے بارے میں، ان کی ذرا نشانیاں بتا دیں، ان کی کیریکٹرسٹکس بتا دیں۔ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے، ہمارے اندر بھی وہ باتیں ہوں، خصلتیں ہوں۔ آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون، آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے جیسے مسلمان۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ راتوں کو کبھی کبھی عبادت بھی کر لیا کریں گے۔ سبحان اللہ، آپ امیجن کریں ذرا، یعنی وہ راتوں کو اٹھنے والے لوگ بھی ہوں گے، یہ نہیں کہ صرف وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، نہیں، نمازیں کیا، راتوں کو قیام کرنے والے بھی کچھ ہوں گے ان میں سے۔ اور آپ نے فرمایا لیکن ان کی اصل بات کیا ہے؟ اصل ان کا گناہ اور جرم یہ ہے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی جو حدود ہوتی ہیں ان کو پامال کر دیتے ہیں، اللہ کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں ان کو کراس کرتے ہیں، ان کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ تو اللہ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے جو دوسرے گناہ ہیں سب کے سب کو اڑا دیں گے اللہ۔ تو کچھ ایسے اللہ معاف کرے گناہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کی بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے گناہ ہیں جو کنسسٹنٹلی انسان اکیلے میں کرتا ہے اور انسان کو اس پہ شرمندگی نہیں ہوتی، وہ ان کو چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنی خلوت، اپنی آئسولیشن کے بارے میں اسپیشلی بہت زیادہ کنسرن ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ تعالی فی سر امرک وعلانیتہ، اے میرے صحابہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس بات کی کہ تم نہ صرف اکیلے میں اللہ سے ڈرو بلکہ لوگوں کے سامنے، تو لوگوں کے سامنے تو انسان اللہ سے ڈر ہی جاتا ہے، لیکن اکیلے میں بھی۔